حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 25 رمضان المبارک ہے. میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد. پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ننھے محمد علی قادری صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ محمد فرحان قادری صاحب، اور ان کے ساتھ علامہ قاری محمد عدنان قادری صاحب تشریف فرما ہیں. میں تینوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے ناظرین، تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم ننھے محمد علی قادری سے تلاوت کلام پاک سن رہے تھے. آئیے اب فرحان قادری صاحب سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. نچنے مجھے کا جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. نچنے مجھے کا جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو. چشم ترسا زے جگر شاہ مدینہ دے دو. چشم ترسا زے جگر شاہ مدینہ دے دو. کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطا ہر کو الفت کا خزینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. میں چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حافظ محمد فرحان قادری صاحب
دعائیہ انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج ہم انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے. سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں. علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی, چائنیز, باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز. علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے. خوبصورت, صاف ستھرے, فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز, فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ, فیملیز کے لیے علیحدہ ہال, عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ, پارٹی, سیمینار, منگنی, نکاح, برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے. اسپائسی مزیدار باربیکیو, پاکستانی چائنیز کھانے, فرائی فش, گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں. آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری 030089299696. بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ. علی محمد فیملی ریسٹورینٹ, سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز, جی ٹی روڈ, نز, نیو کچہری بالمقابل, کارڈیولوجی, وزیر آباد. 031374299797. حي على الفلاح. جی ناظرین وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب آج ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں انفاق فی سبیل اللہ ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نیکی کے کسی بھی کام میں خرچ کرنا, یہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا. سبحان اللہ. جس طرح کوئی مدرسہ بنا دینا, کوئی مسجد بنا دینا, کسی طالب علم کو کتابیں لے دینا, کسی غریب یتیم مسکین کو کھانا کھلا دینا, کوئی مسافر خانہ بنا دینا, پانی کا انتظام کر دینا, یعنی جو کام بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے اس کام میں خرچ کرنا, یہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی صدقہ جاریہ کے کاموں میں جی جو ہے ہم حصہ لیتے ہیں. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر قرآن پاک کے تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ ایک دانہ وہ کسی کھیت میں بو دیتا, اب اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. سبحان اللہ. ہر بالی کے اوپر اللہ رب العزت 100 دانے لگاتا. سبحان اللہ. اب اس نے بویا ایک دانہ تھا, اب 7 بالیوں پہ 100 دانے لگے, 700 گنا, یعنی گویا کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرے گا ہم اسے 700 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے یہ صدقات ضائع ہو جاتے ہیں؟ اب اس میں یہ کہ ریاکاری سب سے اول چیز ہے کہ ریاکاری کرنے سے یہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ مفسرین اکرام نے تفسیر صراط الجنان میں اس بات کو لکھا کہ ایک بندہ اپنا باغ بڑا ہی خوبصورت بناتا ہے, 6 مہینے لگتے ہیں, سال لگتا ہے, اس پہ پھل بھی لگتا ہے. اب پھل جب پک جاتا ہے تو اس کو اتارنے کا موقع آتا ہے, تو وہ بندہ جب اپنے باغ کے قریب جاتا ہے ایک آگ آتی ہے, اس باغ کو راکھ کر دیتی ہے, یعنی اس کا باغ سارا ضائع ہو جاتا ہے. اب اسے اس باغ کے پھلوں کی ضرورت تھی, اس کا باغ سارے کا سارا ضائع ہو گیا. فرمایا اسی طرح وہ لوگ کہ جو ریاکاری کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے صحیح کہیں گے, لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ بندہ نیکی کے کاموں میں بڑا حصہ لیتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ لوگ کام نہیں کرتے. تو قیامت والے دن جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کے ذہنوں میں ہوگا میں نے دنیا میں بڑے صدقات کیے ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اب ان کو ضرورت ہوگی اجر کی, وہ محتاج ہوں گے اجر کے کہ ان کو نیکیاں دی جائیں, ثواب دی جائیں, لیکن اللہ اس وقت فرمائے گا میں تمہارا صدقہ قبول نہیں کرتا, کیونکہ تم لوگوں نے یہ صدقہ لوگوں کے لیے کیا, میری رضا کے لیے نہیں کیا. اس لیے ریاکاری ایک ایسی چیز ہے جو صدقے کے اجر کو ضائع کر دیتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے آج کل تو عام طور پہ یہ رواج ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صدقات یا خیرات وغیرہ کیے جاتے ہیں باقاعدہ ایک محفل کا اہتمام کر دیا جاتا ہے اور اس میں فوٹو سیشن بھی ہوتا ہے اور بڑے سارے معاملات. ایک ایسی صورت علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں, ایک ایسی صورت ہے کہ ہم دکھا کے
یا بجہر نیکی کر سکتے ہیں کہ صرف دوسروں کو ترغیب دینی ہو؟ اصل میں دوسروں اس کے حوالے سے بتائیں ذرا۔ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ بندے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اب جس طرح اخلاص کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جتنا اخلاص ہوگا نیکی میں اتنا زیادہ ہوگا، اضافہ ہوگا، اجر اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا۔ اب اگر بندے کے دل میں یہ نیت ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ صرف ترغیب کے لیے لوگوں کو یہ چیزیں کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس صورت میں یہ بنفس ہی جائز، کیونکہ اصل اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا۔ لیکن وہ مقصد کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس نے 50,000 دیا ہے، میں نے لاکھ روپیہ دیا ہے، اسے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ وہ صورت ہے جو بندے کے عمل کو ضائع کرتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر فقیر کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کریں ہم؟ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہیں، تفسیروں میں فرمایا گیا اگر تمہارے پاس کچھ نہیں فقیر کو دینے کے لیے تو فقیر سے اچھی بات کر لو۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں، فقیر کوئی ایسا نزیبہ کلمہ کہہ دیتا ہے جسے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، فرمایا وہ مغفرت، اسے معاف کر دو۔ فرمایا یہ اچھی بات کرنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ دے کے کہا جائے کہ میں نے تجھے پیسے دیے تھے، یعنی جو دکھلاوا کیا تھا، اس صدقے سے بہتر یہ ہے فقیر سے بندہ اچھی گفتگو کر لے، اچھی بات کر لے، کوئی اس کی بات بری لگ جائے اسے درگزر کر لیا جائے۔ جی علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ عام طور پہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہم ڈانٹتے بھی اسی فقیر کو ہیں جس کو دیتے بھی کچھ نہیں۔ بالکل، تو یہ اس کے بارے میں بڑا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر کچھ نہیں بھی دیتے تو کم از کم خاموشی اختیار کریں، اور یہ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی کہ کوئی اچھی بات کر لی جائے۔ اچھی بات کر۔ جی علامہ صاحب یہ بتائیں کہ صدقات اور خیرات کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ صدقات اور خیرات کے حقدار تو بہت سے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو قریبی لوگ ہیں ان کو تلاش کرنا مطلب رشتہ دار وغیرہ جو ہیں ان کو صدقہ دینا کیسا ہے؟ جی اس میں یہ کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود تھے، ان کا ایک باغ تھا، اس کے اندر ایک کنواں تھا، اس کا پانی بڑا میٹھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم بھلائی کو نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ بالکل۔ اب اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ جو باغ ہے، یہ جو کنواں ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اس کو جہاں جہاں استعمال کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کافی معاملات ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کا پانی بھی میٹھا، تم اس طرح کرو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر صدقہ عام بندے پہ کرو گے تو ایک نیکی ہے، لیکن اگر رشتہ دار پہ صدقہ کیا جائے تو اللہ 2 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی عام بندے پہ نیکی کی جائے تو صدقے کا ثواب صرف ملے گا، رشتہ دار پہ کی جائے تو صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جب بھی صدقہ کیا جائے تو پہلے رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا ارد گرد دیکھا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ویسے یہ بات ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، علماء سنا دیتے ہیں، ہم لوگ سن لیتے ہیں کہ ایک باغ ہے اور ایک کنواں ہے اور وہ کنواں ہی خیرات کرنے لگے ہیں، تو یہ اگر آج کے مال کے حوالے سے آج کے اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جذبات ہمیں بھی ہماری اس قوم کو بھی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب ایک سخت سوال ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ خرچ نہ کرنے والوں کے بارے میں وعیدیں تو بہت سارے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرمایا الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے رزق دیا لیکن وہ رزق میں کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا، اب وہ خرچ کرنے میں کنجوسی کر رہے ہیں، بخل اختیار کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پاس مال رکھ کے کنجوسی کر کے بخل کر کے وہ بہتر کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہتر نہیں، یہ ان کے لیے برا۔ اور برا کس لحاظ سے؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی وہ مال ہوگا جو توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور آگ کا توق ہوگا، اور یہی وہ ان سے کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے اور اب میں عذاب کی شکل میں تمہیں ملنا۔ تو اس لیے بندے کو کوشش یہ کرنی چاہیے اگر بندے کو مال ملا ہے تو جس رب نے دیا اس رب کی بارگاہ میں بندہ خرچ کرے، جس رب نے آج دیا ہے وہ رب پھر بھی عطا فرمائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور حضور علیہ السلام تو وہ ہے کہ سورج مشرق سے مغرب میں جہاں مرضی نکل آئے حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا تو کم نہیں ہوتا، بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا صدقات و خیرات کسی چیز سے باطل بھی ہو جاتے ہیں؟ صدقات و خیرات اسی سے باطل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، فرمایا تم اپنے صدقات کو، صدقات و خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ اب احسان جتلانا یہ ہے
کہ بالفرض کسی کو غریب کو اس نے کو پیسے دیے لیکن بعد میں وہ اس کے سامنے اس کو کہتا رہے کہ تو ایک وقت تھا تو غریب تھا، میں نے تجھے پیسے دیے تھے، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا. اور تکلیف اور اذیت دینا یہ چیز ہے کہ جس طرح غریب کو پیسے دیے اس نے بعد میں کوئی بات نہیں مانی اس کے حوالے سے تو اس نے لوگوں میں کہنا شروع کر دیا یہ تو تب ویسا تھا، میں نے اسے پیسے دیے تھے اور آج دیکھو میری بات تسلیم نہیں کر رہا. یہ ان چیزوں کے بارے میں فرمایا تم احسان جتلا کر اور اس غریب کو تکلیف دے کر تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تمہارے صدقے باطل ہو جائیں گے، عمل ضائع ہو جائے گا، تمہیں قیامت والے دن اجر کوئی نہیں ملے گا اس کا. استغفر اللہ. یعنی کسی کے ساتھ نیکی کر کے تو ایسا سمجھنا کہ ہم ہمارے غلام بن گئے اور ہم جیسا اس میں چاہیں میں وہ ایک کریں. سادہ سا جی اس ضرور. پلیٹ فارم سے ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف صدقہ ہی ہو، بندے کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی کا ہر عمل بندے کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. بظاہر یہ نہ دیکھے کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کو دیکھتے دیکھتے کیا کہیں گے. دنیا تو آخر میں یہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات کہتے ہیں. بندے کو یہ دیکھنا چاہیے عزت وہی ہے جو اللہ کے یہاں ہے، ذلت وہی ہے جو اللہ کے یہاں ہے. اگر اللہ کے یہاں عزت ہے، معاشرہ نہیں عزت کرتا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے ہاں تو مقبولیت ہے نا. معاشرہ لاکھ عزت کرتا بھی رہے لیکن اللہ کے ہاں عزت نہ ہو تو اس عزت کا کیا فائدہ، اسے تو اس عزت کو عزت بھی نہیں کہا جائے گا. بے شک بے شک. بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی. اچھا رحمان صاحب یہ بتائیں کہ رمضان شریف کا آخری اشرہ چل رہا ہے، رمضان شریف کے کچھ ایام باقی ہیں، کیا رمضان شریف میں صدقات و خیرات کا اجر باقی ایام سے، باقی مہینوں سے بڑھ جاتا ہے؟ جی بالکل. جس طرح آپ نے دیکھا سنتیں ہوں، نوافل ہوں، ان کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 گنا زیادہ، اس طرح نیکیوں کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے صدقہ و خیرات بھی ایک نیکی ہے. اللہ رب العزت رمضان المبارک میں دوسرے ایام کی بنسبت صدقہ و خیرات کا زیادہ ثواب عطا فرمایا. بعض حدیثوں میں تو یہاں تک بھی آیا کہ رمضان المبارک میں خرچ کرنا یہ جہاد میں خرچ کرنے کی طرح. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ میں چاہوں گا صدقات و خیرات کے حوالے سے آپ بزرگان دین کا کوئی ایک ایسا واقعہ جس سے ہمیں ترغیب ملے. جی حضرت عبداللہ بن مبارک تزکیۃ الاولیاء کے اندر یہ بڑی پیاری بات موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں حرم شریف کے سین میں لیٹا ہوا تھا تو خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں کلام کر رہے ہیں اور وہ فرشتے کلام کیا کر رہے تھے کہ اس سال اتنے لوگوں نے حج کیا. دوسرے نے کہا حج کتنوں کا قبول ہوا؟ انہوں نے کہا حج کسی کا قبول نہیں ہوا، صرف ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے سب کے حج کو قبول کیا. انہوں نے کہا اس بندے کا نام فلاں فلاں ہے، فلاں جگہ پہ وہ رہتا ہے. آپ جب اٹھے آپ کے دل میں خیال آیا یار کہ ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کیا. انہوں نے ایسا کیا، وہ چلے گئے اس پتے پہ گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی تو اس سے پوچھا تمہارا نام یہی ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. اس نے پوچھا تمہارا عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا میں موچی ہوں، کئی سالوں سے میں پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کر رہا تھا میں حج کروں، لیکن ایک دن میری بیوی نے کہا کہ ساتھ والے گھر سے سالن لے آؤ، گوشت کی خوشبو آ رہی ہے تو ان سے ذرا سالن لے آؤ. اس وقت ہمسایوں کا سلوک بھی بڑا پیارا ہوتا تھا. آج تو ہمسائے کا پتہ ہی نہیں ہوتا بیمار ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ دل میں وہ معاملات ہی نہیں، دل میں وہ کیفیات ہی نہیں رہی لوگوں کی آج. تو وہ سالن لینے کے لیے جب گئے تو اس عورت نے کہا، جو بیوہ تھی وہ باہر نکلی، اس نے کہا کہ یہ جو گوشت ہے یہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے، آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، ان کے لیے حلال ہے میرے لیے حلال نہیں ہے. انہوں نے کہا اس لیے کہ میں مجبور ہوں، اور مجبوری اتنی ہو کہ بندہ مرنے کے قریب ہو تو قرآن میں بھی آتا ہے بندہ مردار اتنا کھا سکتا ہے کہ جو ضرورت کے تحت، تو اس لیے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے حلال، آپ کے پاس ہے اللہ کی توفیق تو آپ کے لیے یہ حرام. وہ اتنے پریشان ہوئے، دل میں خیال آیا میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرا جو یہاں پہ ہمسائے اتنی پریشانی میں حال ہے، میں کل قیامت کے دن پوچھ لیا گیا کہ تمہیں پتا تھا تمہارے ہمسائے کی یہ کیفیت ہے اور تم حج کرنے کے لیے آ گئے. ان کے دل میں آیا چلو میں اگلے سال حج کر لوں گا. انہوں نے وہ جو پیسے تھے اس کو دے دیے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے تمہارے اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھے حج کا ثواب بھی دیا ہے اور اللہ نے تیری وجہ سے سب کے حج کو بھی قبول فرمایا. تو اس میں یہاں پر ایک تو ہمسایوں کے ساتھ صلہ رحمی کا درس بھی ملتا ہے اور ایک صدقہ و خیرات کا بھی ملتا ہے کہ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے. ناظرین میرا ایک شعر ہے کہ تجھ سے جو بھیک نکلے نہیں اس میں کمال تیرا، تجھ سے جو بھیک نکلے نہیں اس میں کمال تیرا، تجھ پہ کرم کے تجھ تک سائل خدا کا پہنچا. ناظرین فقیروں کو مساکین کو اس نیت سے مت دیں کہ آپ ان کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ اس نیت سے دیا کریں کہ ہم اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں. ناظرین انشاءاللہ العزیز کل ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. 0333877717 پر بذریعہ واٹس ایپ میسیجز آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. کل تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.